یہ سوال یہ ہے، پچھلے درس میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ بچے کے کان میں اذان کے بارے میں، بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں اس وقت میدان عمل میں دو رائے پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ اذان کہنی چاہیے، اور دلیل کون سی دی جاتی ہے؟ ابو رافع کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا كان يؤذن في اذن الحسن حين ولدته فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اذان کہی۔ دوسری رائے اس وقت میدان عمل میں یہ ہے کہ اذان کہنا درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ کہ وہ حدیث جس میں اذان کا تذکرہ ہے وہ اس پلے کی روایت نہیں کہ اس کو مانا جائے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ علماء امت نے ان پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں میں درست کیا ہے؟ دونوں پہلوؤں میں درست وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک تعامل امت سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہر عالم نے اپنی ریسرچ کے مطابق تحقیق کی اور کہا کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، جو روایت ضعیف ہو جائے وہ قابل حجت نہیں ہوتی، اور ہم اس کو بیان کرنا یا اس پہ عمل کرنے کو پسند بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ لیکن جس چیز کو علماء نے ثابت کر دیا، اگر ایک عالم کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہم سے تو زیادہ ہی پڑھا، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ چار علماء کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سلف صالحین کی زندگی کا تعامل یہ چلتا آ رہا ہے، اگر ایک شخص کہے کہ ضعیف ہے، یہ سارے کے سارے تو غلط نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک کے مقابلے میں دوسرے کی بات اس لیے اوتھینٹک ماننی پڑتی ہے کہ یہاں روایت بھی ہے، درایت بھی ہے، عمل بھی ہے۔ تو اسی بنیاد پہ ہی پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو ابو رافع کی روایت ہے سند کے اعتبار سے، اس کو علماء نے صحیح کہا ہے،